ناظرین، آج پاکستان کے 33ویں وزیر اعظم کا انتخاب ہوا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے میاں محمد شہباز شریف 201 ووٹ لے کر پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب خان نے 92 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسی ایوان میں جمعیت علماء اسلام اور اختر جان مینگل نے اس الیکشن پروسیس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ ساتھ ہی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک راشن پروگرام شروع کیا گیا ہے، اور دوسرا رمضان المبارک میں رمضان پیکج کے حوالے سے بھی تمام ضلعی محکموں کے سربراہان، خاص طور پہ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، ان سے میٹنگز جاری ہیں اور ایک نئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے۔ آیا یہ رمضان پیکج جو ہے عام لوگوں کو ریلیف پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں شامل نیٹ ورک۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ نگار صاحبزادہ محمد رفیع اللہ شاہ ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج پاکستان کے 33ویں وزیر اعظم کا انتخاب ہوا ہے اور دوسری بار میاں محمد شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ ایک طرف IMF کا قرضہ جو ہے وہ سر پہ ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہے۔ کیا میاں محمد شہباز شریف اس مینڈیٹ کے ساتھ عوام کی امنگوں پر پورا اتر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجد بھائی بہت شکریہ۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ کوئی وزارت عظمیٰ پھولوں کی سیج نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانٹوں پر ایک سمجھیں کہ وہ بیٹھنا ہے، اور یہ بہت ہی مشکل لمحات ہے اور بہت ہی مشکل وقت ہے ہمارے ملک پر۔ اور ایک اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا تھا تو ایک تجزیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ اور بھائی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے آئے ہیں، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بن چکی ہیں۔ تو ہمارا جو تجزیہ تھا وہ یہی تجزیہ تھا، اور اس کے بعد اور یہ الیکشن سے شاہ صاحب کچھ ماہ پہلے ہم نے تجزیہ کیا تھا۔ نواز شریف واپس آئے تھے، یہ تب آپ نے یہ تجزیہ دیا۔ یہ بھی بہت ہی بہت کچھ کرنا پڑا ہے، ورنہ بہت ہی مشکل تھا جو موجودہ حالات تھے، اور جو گزشتہ 16 ماہ کا عرصہ میاں شہباز شریف کا گزرا تھا اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا اقتدار میں آنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اور اب بھی اگر آپ دیکھیں پنجاب میں تو اکثریت حاصل کر پائی ہے مسلم لیگ، مگر مرکز میں بہت ہی مشکل سے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت چلائی جا رہی ہے، اور یہ جو حکومت جب چلے گی تب پتہ چلے گا، کیونکہ اپوزیشن بھی بہت تکڑی اپوزیشن ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان کے جو حالات ہیں، اپوزیشن اور اقتدار کی پارٹیوں کو مل جل کر ملک کی خاطر چلنا چاہیے۔ تنقید برائے تنقید کی بجائے تنقید برائے اصلاح کا پہلو رکھنا چاہیے، اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مضبوطی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، جیسے اپوزیشن ہوتی تھی کسی دور میں۔ اپوزیشن کا کام صرف تنقید نہیں ہوتا، نعرے بازی نہیں ہوتی، اور اسی طرح اقتدار والوں کو کام صرف عیاشی نہیں ہوتا، بلکہ ملک کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ باقی پنجاب میں بہت ہی اچھے اقدامات ہو رہے ہیں مریم نواز شریف نے جب سے حلف لیا ہے، اور ایک تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو راشن ہے وہ گھروں میں پہنچایا جائے گا۔ ہم شروع سے یہی بات کرتے ہیں، بلکہ انہیں جو پیسے ملتے ہیں میں سمجھتا ہوں 3 ماہ بعد وہ بھی اگر یہ مسئلہ اسی طرح چلے کہ وہ بھی گھروں میں پہنچایا جائے تو یہ سب سے بہتر عمل ہوگا۔ اور وہ راشن پہنچائے جانے کے بعد جو رمضان بازار ہیں وہ لگائے جائیں گے، رمضان پیکج دیے جائیں گے۔ اور یہاں واجد بھائی میں عرض کرتا چلوں کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ بہت ایک ہمیں یعنی خامی ہے کہ آپ کبھی بھی دیکھیں، ہر سال ہم یہ تجزیہ کرتے ہیں اور سروے بھی کرتے ہیں کہ ایک دن پہلے جو ریٹ ہوتا ہے سبزیوں کا یا مارکیٹ کے باقی چیزوں کا، خرد و نوش کی اشیاء کا، وہ پہلے روزے کو ہی ڈبل ہو جاتا ہے، اور پھر عید آنے پر ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کم از کم ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں ہم شامل کریں، اپنے حصہ شامل کریں۔ دکانداروں کو چاہیے کہ اس ایک ماہ میں وہ اگر نفع نہیں لیں گے، منافع کو چھوڑ دیں گے، تو ان کو نیکیاں بھی ملیں گی، اور ساتھ ساتھ غریب جو لوگ ہیں وہ روزے رکھیں گے اور ان کا ثواب ملے گا۔ شاہ صاحب، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے،
جو غیر مسلم ممالک بھی ہیں وہاں پہ مسلمانوں کو ان ایام میں ریلیف دیا جاتا ہے، سبسیڈائز کی جاتی ہیں چیزیں، چاہے انڈیا دیکھ لیں، انگلینڈ دیکھ لیں یا باقی جو ممالک ہیں. لیکن پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ رمضان المبارک میں ہی مہنگائی کی جاتی ہے، اور جو دکاندار ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پروفٹ کمانے کے لیے، اصل میں تو وہ جو ذمہ دار ہیں وہ ذخیرہ اندوز ہیں، جو چیزوں کو ذخیرہ کر لیتے ہیں اور رمضان میں پھر تھوڑی تھوڑی چیزیں باہر نکالتے ہیں. کچھ ہی دن پہلے ایک میرا محلے دار مجھے ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رمضان سے پہلے شاپنگ کر لیں ورنہ مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے، نہ آلو ملے گا، نہ پیاز ملے گا، نہ ہی ٹماٹر ملے گا، نہ ہی باقی چیزیں آپ کو ملیں گی. تو ہر کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے ایک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. تو یہ ذخیرہ اندوز، یہ دکاندار، ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم جو ہے رمضان میں کچھ جو ہے شرم و حیا کر لیں. واجد بھائی یہاں میں ضلع ضرور انتظامیہ، جی جی ایک شاہ صاحب بات میں میں آپ کے ضرور پاس سے ہی آ رہا ہوں، جی ضلع انتظامیہ اس حوالے سے اپنا کیا ان پٹ ڈال سکتی ہے کہ اس طرح کا جو ایک مصنوعی مہنگائی کا دورہ آ جاتا ہے رمضان میں، وہ کس طرح اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ واجد بھائی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ گزشتہ سال رمضان شریف میں ایک سکھ قتل ہوا تھا پشاور میں، جی جی بالکل. اور پھر اس سکھ کے قتل ہونے کی وجہ جب پتہ چلی تو یہی تھی کہ وہ سستے داموں مسلمانوں کو چیزیں دیتا تھا. ہاں اور اس موقع پر جو کمیونٹی ہندو کمیونٹی ہے ان کے سینیٹر نے جو تقریر کی تھی، یقین جانے آج بھی وہ ریکارڈ پر موجود ہے، جب سینٹ میں جو تقریر کی تھی رونا آتا ہے جو باتیں اس نے کی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا کہ تعلق بھی میرے خیال میں سندھ سے تھا. اس نے ہاں بہت تقریر بالکل، کی تھی. بہت اچھی تو تقریر تھی. ان چیزوں کو کنٹرول کرنا انتظامیہ کا کام. میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سال بھی موجودہ انتظامیہ تھی اور ڈپٹی کمشنر نے بہت کنٹرول کیا تھا، اور اس دفعہ بھی مجھے یقین ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اس طرح پوری توجہ دے رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. باقی میں یہ ضرور حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب سے یہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے آتے ہی جو بجلی میں اضافہ اور پٹرول میں اضافے کا تحفہ دیا ہے، مہربانی کریں یہ تحفہ اپنا واپس لیں. اور جب تک پٹرول اور بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہوتی اس وقت تک مہنگائی کم نہیں ہو سکتی. خدا را قوم پر رحم کریں. قوم پس رہی ہے مہنگائی میں، بے روزگاری میں پس رہی ہے. انہیں سستے داموں اشیاء فراہم کریں، اور وہ تب ہو سکتی ہے جب آپ تیل کی قیمت گرائیں اور بجلی کی قیمت کم کریں. صاحب ایک اور طوفان بھی ہے. آج ایک پوسٹ نظر سے گزری ہے اور ایک بندے نے پوسٹ لگائی ہے کہ میرا جو گیس کا میٹر ہے وہ برائے فروخت ہے، گیس کا کنیکشن برائے فروخت ہے. ایسا کیوں نوبت آ گئی ہے کہ گیس کی جو میٹر ہیں یا جو کنیکشن ہیں اس طرح کی پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں کہ واجد برائے بھائی اتنا فروخت ہے. ظلم ہے کہ پچھلے ماہ جن کا بل 400 روپے آیا تھا اس دفعہ 7,500 روپے اس کا بل آیا ہے. یہ تو کم جس سے کا کم آپ بتا 300 رہے آیا ہیں. تھا اس کا 12,000 یہ آیا تو ہے. کم سے کم آپ بتا رہے ہیں 50 ہزار بھی بل آیا ہے. اچھا اسی طرح اگر پھر ایل پی جی پہ آ جاتے ہیں تو جیسے عوام ایل پی جی پہ آئے گی پھر ایل پی جی والے اس کی قیمت بڑھا دیں گے. پاکستان میں جو ہے کوئی سسٹم ہے ہی نہیں آج تک، جو ہے کوئی اس طرح کی کنٹرول، اس سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی نے عملی طور پہ کچھ کی ہی نہیں ہے. ہماری گزارش ہے مریم نواز شریف صاحبہ جو آئی ہیں وہ نوجوانوں کے حوالے سے بھی اقدامات کریں گے، خاص طور پہ جو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے. اور رمضان المبارک میں شاہ صاحب، رمضان المبارک میں اگر یہ پنجاب گورنمنٹ کو اچھی اسٹریٹجی بنا جاتی ہے تو یقین مانے جی اس کی بہت بڑی کامیابی بہت ہوگی. بڑی میں سمجھتا واقعی ہوں اسی طرح بات کہ ایک روزہ دار جو ہے اگر اس کو بر وقت ریلیف نہیں ملتا، اس کو جو کھجور ہے وہ ڈبل ریٹ پہ مل رہی ہے، سبزی ہے سب کدو 20 روپے کلو، 10 روپے پر کے جی جو ہے عام دنوں میں سیل ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں وہی کدو 200 روپے کلو فروخت بہت ہوتا فرق. ہے. ٹماٹر جو ایک تھیلا ملتا ہے آپ کو 150 کا 5 کے جی کا، رمضان المبارک میں وہ نایاب ہو جاتا ہے. اسی طرح باقی چیزیں ہیں ڈبل ریٹ ہو جاتے ہیں. اچھا رمضان المبارک میں دیکھ لیجئے یہی واپڈا والے ہوں گے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور گیس کیا ہے جس کے بل آپ بتا رہے ہیں سر کہ 7,000 سے 50,000، یہ عام فہم لوگوں کے جو ہیں اس سے زیادہ بھی ہیں. تو رمضان المبارک میں نہ تو سحری کے ٹائم گیس ہوتا ہے، نہ پھر افطاری کے ٹائم گیس ہوتا ہے. اچھا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، جب گیس پہ نہ ہم ہانڈی بنا سکیں گے نہ روٹی بنا سکیں گے، بے ٹائم کا گیس آئے گا، پریشر اتنا ہے کہ اس پہ جو ہے 10 منٹ میں ایک روٹی تیار ہوتی ہے. اب بتائیے گا تو ایسے ماحول میں روزہ دار کے لیے روزہ دار کہاں جائے؟ نہ گیس ہے، نہ بجلی کے بل ڈبل ہیں، نہ پانی ہے. اچھا لوڈ شیڈنگ بھی واپڈا والے شروع کر دیتے ہیں رمضان میں، پتہ نہیں کیا جو ہے ان کو مصیبت آ جاتی ہے. اب رمضان کا جو موسم ہے اتنی گرمی بھی کوئی نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی اس پہ لوڈ ہے، نہ بہت زیادہ کوئی اتنی سردی ہے
کہ کوئی ہیٹر کا استعمال ہے، پھر بھی دیکھیے گا لوڈ شیڈنگ ہوگی، پھر بھی دیکھیے گا کہ گیس جو ہے نا اس کا پریشر ہوگا، گیس کی بندش ہوگی، اور بل بھی دیکھ لیجیے گا. اچھا، اس حوالے سے آپ پنجاب گورنمنٹ خاص طور پہ جو عام لوگ ہیں، خاص طور پہ جو 100 یونٹ یا 200 یونٹ صرف کرنے والے ہیں، اس کو پنجاب گورنمنٹ بھی کوئی سبسڈائز کر سکتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ چونکہ عوام کے اندر رہی ہیں، عام لوگوں سے اس کے روابط ہیں، ٹویٹر پہ جو ہے وہ اس طرح کے اگر مسائل ہوں تو وہ فوری طور پہ جواب بھی دیتی ہیں. انہوں نے انتظامیہ کو بھی آن بورڈ کیا ہے، اور کسی انتظامی افسر کا ٹرانسفر بھی نہیں کیا اس وجہ سے کہ رمضان المبارک کے دوران جو ہے کوئی ہیر پھیر نہ ہو جائے. اب جو انتظامیہ کے افسران بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے بھی یہاں کے مسائل کیا ہیں، خاص طور پہ رمضان المبارک کے حوالے سے. اور شاہ صاحب، کچھ آفیسر جو ہیں جو کہ ڈیڈ آنیسٹ ہیں، ان کی ریپو بھی بہت اچھی ہے. جو سابقہ گورنمنٹ تھی، خاص طور پہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے انہیں کھڈی لائن لگا دیا تھا، او ایس ڈی بنا دیا تھا. کیا اس گورنمنٹ سے آپ توقع کر رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ سے، کہ وہ جو ڈیڈ آنیسٹ آفیسرز ہیں وہ دوبارہ جو ہے کسی نہ کسی محکمے میں عوام کی خدمت کریں گے؟ واجد بھائی، آپ نے بہت پیاری باتیں کی ہیں. مختصراً میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ مثلاً امان وٹو صاحب جیسے آفیسر جو جی جی انتہائی آنیسٹ ہیں، اور باقی بھی اسی طرح لائن لگی ہوئی ہے، اگر ان لوگوں کو ذمہ داریاں دی گئیں اور ان لوگوں کو ان کاموں پہ لگایا گیا تو ہمیں ضرور اس ملک کو فائدہ ہوگا اور غریب آدمی کو فائدہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت رمضان المبارک سے پہلے قائم ہو چکی ہے اور پنجاب گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ، دیگر صوبوں کی اگر انہی آپ کی جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ان پر عمل کر گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ایک تو ثواب بھی کما لیں گی، یعنی نیکی کا کام بھی کر اور جائیں گی. امپریشن بھی اچھا اگر جائے. ان پر انہوں نے کنٹرول نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کا چلنا بھی بہت ہی مشکل ہو جائے گا. جی بہت شکریہ. آج ہم نے حفیظ اللہ شاہ صاحب کا تجزیہ لیا اور ملک کی جو حالات بنتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ مہنگائی، اور مہنگائی کے ساتھ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور رمضان المبارک میں جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی بجائے زیادہ سے زیادہ سکے اور نوٹ کمانے کی، یہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک لالچ کی ایک سمجھ لیں وبا پھیل چکی ہے، وائرس پھیل چکا ہے کہ ہم نے رمضان میں ہی کمانا ہے، تو خدارہ دکانداروں سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ذخیرہ اندوزوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، اور باقی جتنے پروڈکشن کے ایریاز ہیں، فیکٹریاں ہیں جو کہ یہ چیزیں بناتی ہیں، تو خاص کپڑا بھی مہنگا ہو جاتا ہے، ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو خدارہ رمضان المبارک میں اگر آپ لوگ ریلیف دینا شروع کریں تو ہمارے ملک کے اندر جو ایک آفات اور مسلسل ایک سالی کا سینیریو بھی چل رہا ہے، ہم اس سے بھی باہر آ سکتے ہیں. تو خدارہ ہم ساول نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک میں جو ہے عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.